ویلکم بیک ناظرین. ہم آج بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب سے. اب جی میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ 2008 کے الیکشنز میں تو آپ یو ور دا سیکرٹری الیکشن کمیشن اور وہ ایک بہت رسپانسبل پوسٹ ہے, اور میرے ہی پروگرام میں آ کے چودھری شجاعت صاحب نے الزام لگایا مشرف صاحب پہ کہ 10 لوگوں کی لسٹ بنائی گئی تھی جس میں چودھری صاحب کے بھی نام تھا اور ان کو ہروایا گیا. آپ اس پہ کامنٹ کریں گے؟ نہیں, اس میں گزارش ہے کہ چونکہ یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ اہم پوزیشن پہ تھے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی تھی جی اور ظاہر ہے اس کے بارے. لیکن میں جہاں تک اس الیکشن کا میں ہی کہوں گا کہ 2008 کے انتخابات پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ صاف شفاف الیکشن تھے, اور یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ 2008 کے انتخابات کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی کے انتخابات قرار دی گئے, یعنی پاکستان فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی میں شامل ہوا. اس میں سب سے بڑی اہم, اس لیے ہمیں اس بھی جانا چاہیے, یہ پاکستان کی عزت اور ناموس کا سوال ہے. جی یورپین یونین والے اور انٹرنیشنل آبزرورز تو 2002 میں بھی آئے تھے. ہاں 2002 میں جو آئے تھے یورپی یونین کے وہ متصب تھے. وہ جو تھا ان کا جو یورپی یونین کا جو سربراہ آیا تھا, اس کا مشکل سا نام ہے, وہ ذہنی مریض آدمی تھا, اس پر نہیں, لیکن اس پر جی مجھے تو وہ بڑے سٹیبل لگے اور وہ بڑا انٹرسٹ لے رہے تھے, اس لیے کہ اس وقت جس پارٹی کے ساتھ میں الائنڈ تھی وہ اینٹی کنگز پارٹی, ہم لوگ الیکشن لڑ رہے تھے. میں نے ان سے انٹرویو لیا. وہ انٹرنیشنل آبزرور کی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اس ملک کے کسی معاملات پر کمنٹ نہ کریں, وہ حالات دیکھیں, انتخاب دیکھیں. تو آپ ان کو سیریسلی میں اس کو نہیں لیا سیریسلی, میں نے سمجھا وہ ذہنی مریض تھا وہ آدمی. اب آپ 2008 میں آئیے. 2008 میں جو انٹرنیشنل آبزرور یورپی یونین کے 5000 ڈومیسٹک آبزرور کے علاوہ انٹرنیشنل آبزرور 5000 ہے, اور یہ آپ سمجھیے کہ میں نے پاکستان کی اس لیے خدمت کی کہ میں نے 5000 انٹرنیشنل آبزرور کو بریف کیا. اچھا. اور 25,000 ڈومیسٹک آبزرور کو بریف کیا. That's hell of an achievement. یہ بات ہے. اس پہ یہ اثر ہوا کہ انہوں نے ہمارا پوائنٹ وہ تسلیم کر دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان 2008 کے انتخابات تھے وہ بالکل اپنا امپارشل الیکشن تھے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پہلی مرتبہ فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی میں شامل ہو گیا. اور فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی میں 3 ممالک ہیں, امریکہ ہے اور انڈیا ہے, اور آپ حیران ہوں گے انڈونیشیا بھی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے انہوں نے, یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے اور اس کو ہمیں زیادہ لے کے جانا چاہیے تمام سول سوسائٹی کو بھی اور سیاسی پارٹیوں کو بھی, کہ ہمارا بہت بڑا آنر ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی پہ شامل ہو گیا. اچھا, میں آپ سے یہاں یہ بھی پوچھوں گی کہ جو ہم الیکشن ریزلٹس دیکھتے ہیں 2008 میں, اس میں بڑے نیرو مارجنز ہیں, 200 ووٹ, 150 ووٹ, 700 ووٹ, بہت زیادہ کانسٹیٹیوئنسیز ہیں جو انڈر 1000 ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دس از بیکاز آف اٹ بینگ فیئر یا کوئی تھوڑی ٹیمپرنگ ہوئی؟ یہی فیئر کی نشانی ہے, یہی جمہوریت کا حسن ہے. بیکاز پہلے کبھی اتنے کلوز ریزلٹس وہ اس لیے کہ پہلے جو جس طرح ہماری سیاسی پارٹیاں نے اپنے میدان میں اتارے الیکشن میں, تو وہ ظاہر انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی کام کیے ہوئے ہیں, تو لوگوں نے دیکھا, موازنہ کیا, اور اس کے بعد کوئی 1005 تقریباً یہ کوئی 35 سیٹیں 30-35 سیٹیں تمام پارٹیوں کی, جس میں پاکستان پیپل پارٹی بھی شامل ہے, پاکستان مسلم لیگ این بھی شامل ہے, پاکستان مسلم لیگ کیو بھی شامل ہے. تو نہیں کہتے اس میں شامل ہیں کہ کوئی 200 400 500 700 وہ ہیں. یہ اس کی یہ ہمارے یہ سمجھتا ہے اس سے زیادہ امپارشل الیکشن کی یہی سب سے بڑی علامت ہے, اور یہی خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے باقاعدہ عوام نے صحیح ووٹ دیا, اس کے مطابق اپنا حق استعمال کیا. کہ یہ فیئر الیکشن کی ہم سمجھتے ہیں الیکشن مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ بہترین الیکشن کی علامت ہے. لیکن کئی پارٹیز نے ناڈرا کے رول کو بڑا کرٹیسائز کیا بیکاز دے فیلٹ کہ وہ جو الیکٹرل لسٹ تھیں ان میں بہت مسٹیکس. نہیں, یہ ہماری آپ کی ریکارڈ کے درست کے لیے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستان الیکشن کمیشن کی تیار کردہ کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرست یہ دنیا کی سب سے بڑی فری آف ایرر فری الیکٹرل رول تھے. یہ بھی یورپین کنٹری نے اس پر بھی انڈورس کیا ہے. یہ کمپیوٹرائز تھی, اور جو سب سے بڑی اہم بات ہے, جو اچھی بات کہنی چاہیے پاکستان اداروں کو مضبوطی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے الیکٹرل رول جو تھے ویب سائٹ پہ موجود تھے, اور دنیا کے کسی ملک میں ویب سائٹ پر نہیں ہے. انڈیا میں نادرا نے تو ڈاکٹر فردوس کے 2 ہسبینڈز بنا دیے. وہ تو نادرا علیہ صاحب ہے نا, وہ تو شناختی کارڈ کے حوالے سے, وہ شناختی کارڈ ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اچھا, ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس پہ ہمارے جو الیکٹرل رول جو ہیں وہ انتہائی جو ہیں ایرر فری ہے, اور جو کہ ہمارے
ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہیں. اور ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خود ہم نے اپنی ان کو سی ڈی دے دی تھی 272 کانسٹیٹوئنسیز کی کہ آپ اس کو اہم پارٹیوں کو بھی دی, پیپل پارٹی کو بھی دی, مسلم لیگ کو بھی, 4-5 جو بڑی بڑی پارٹیاں تھیں, ہم نے ان کو باقاعدہ سی ڈی پرووائڈ کر دی تھی. اس لحاظ یہ ہمارے الیکٹرول فری ہیں اور بالکل ایرر فری ہیں. اچھا مجھے بتائیں, پاکستان میں یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ جو بھی الیکشن ہارتا ہے وہ ریگنگ پہ بلیم کرتا ہے, تو یہ ٹرینڈ کیوں نہیں چینج ہوتا؟ وہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ ظاہر طور کہ وہ اپنی توقعات لے بیٹھتا ہے. ان کو یہ نہیں معلوم کہ جب میں پولنگ اسٹیشن پر جب ایک ہماری جو ووٹر سکرین کے پیچھے کھڑے ہو کر جو ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو بہت کچھ دیکھتا ہے. ایک مثال اگر آپ کو ٹائم 1 منٹ میں لیتا ہوں, اس کا حل انہوں نے بڑا اچھا نکالا ہے بنگلہ دیش نے. اچھا, بنگلہ دیش نے یہ کیا ہے کہ جس وقت ووٹر جاتا ہے پولنگ اسٹیشن پر تو وہاں ایک بینر لگا ہوا ہے. اچھا, کہ آپ کے سامنے جب ووٹ کاسٹ کریں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں کیا وہ اہل ہے, کیا کرپٹ تو نہیں ہے, جرائم پیشہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر یہ الیکٹ ہونے کے بعد وہ جو بھی جرائم کرے گا, جو کمیشن اومیشن کرے گا, اس میں تم برابر کے شریک ہوں گے. تو 2 منٹ تو اٹھا جاتا ہے ووٹر, لوگوں کی کانشنس کو ایک دم ہٹ کر. یہ ایسا انہوں نے بینر لگایا ہوا تھا. جب میں دیکھنے گیا تو انڈیا جیسے لوگ ڈیموکریٹک کنٹری نے اس کو اپریشیشن دی. اور ایک سب سے بڑی بات جو بنگلہ دیش نے یہ کی کہ ان کا جو بیلٹ پیپر ہے وہ ٹھیک ہے 8-10 جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے ایک اور نشان لگا ہوا ہے. اس میں لگا ہوا ہے کہ آپ پسندیدہ ناپسندیدہ, لیکن ناپسندگی کا کالم بھی دے دیا کہ وہ ایک ووٹر جاتا ہے, وہ نام پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے یہ سب جرائم پیشہ ہے, تو 9 پہ لگا دیتے ہیں. اچھا, آخر میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ایز بینگ دا سیکرٹری الیکشن کمیشن آپ کو معلوم تو ہوتا اگر مشرف صاحب نے لسٹ بھیجی ہوتی 10 بندوں کی تو آپ کو ایسی کوئی لسٹ ملی کہ الیکشن کمیشن پاکستان جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری انہوں نے ادا کی. اور اس میں سب سے بڑا میں کنٹریبیوشن ادا کروں گا کہ ہمارے پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس قاضی محمد فاروق صاحب نے انتہائی اپنا رول جو تھا آئینی اور قانونی طور پر پورا کیا. وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور ان کے ساتھ جو ہمارے ممبر الیکشن کمیشن تھے, جسٹس نسیم سکندر تھے, جسٹس لشاری صاحب تھے, جسٹس جہانجیب تھے اور جسٹس شالیانی تھے, ان کا بھی رول بڑا اہم رول تھا. اور اس پہ کسی طرح سے بھی کوئی دباؤ پریشر نہیں تھا. اور اس طرح جو لسٹیں جو ہوتی ہیں یہ ممکن ہے کسی اور سطح پہ جاتی ہوں, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اس طرح کی لسٹیں پرووائڈ نہیں کی جاتی. جی مجھے یہ بتائیں کہ یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایز میڈیا زیادہ ایکٹیو ہو رہا ہے تو وہ ریزلٹس ہمیں ڈفرینٹ ایریاز کے پہلے ملنے لگ جاتے ہیں بیفور الیکشن کمیشن ان کو پراپر اوتھینٹیکیٹ کر کے اور اناؤنس کرتی ہے, تو اس سے کوئی کنفیوژن نہیں. وہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. پہلی بات یہ تھی کہ یہ میں بتا دوں آپ کے پاس اگر ٹائم تک ہوتا ہے کہ اس دفعہ ہم نے 2008 کے چونکہ میں تھا سیکرٹری, ہم نے فری ان کو ایکسیس دیا. پہلے بڑا تھوڑا ہمارا رویہ اتنا زیادہ لیبرل نہیں ہوتا تھا. ہم نے 25,000 جیسے میں نے گزارش کی 25,000 ہم نے ان کو پولنگ اسٹیشن کے پاس جاری کیے تمام میڈیا کو. تو وہ انہوں نے یہ ہوا ہے کہ وہاں بیٹھ گئے. اب پولنگ اسٹیشن میں جو رزلٹ آ رہا ہے اور وہ انہوں نے الیکشن فوری طور پر انہوں نے اس کو اپنے ہے ٹی وی چینل کو پرووائڈ کر دیا. ہمارے لیے پھر چینل ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر اکٹھا کرے گا. پوری کانسٹیٹیوشن میں 272 پولنگ اسٹیشن ہیں, سارا اکٹھا کیا, ریٹرننگ آفیسر کے پاس گیا, ریٹرننگ آفیسر نے اکٹھا کرنے کے بعد ای سی پی کو بھیجا, وہاں بھی اناؤنس کر دیا. تو ہم نے ایک اور بڑی خدمت سر انجام دی جو کسی دنیا میں نہیں ہوا. اس 2008 میں ہم نے یہ کیا کہ 5 سیکنڈ میں جو ہی پولنگ ریٹرننگ آفیسر نے ہمیں رزلٹ بھیجا 5 سیکنڈ میں ویب سائٹ پہ آیا. اچھا, دیٹس کمینڈیبل. امیڈیٹلی 5 سیکنڈ میں, اور 3 سیکنڈ میں موبائل پہ آ گیا. آپ نے کس کو ووٹ ڈالا؟ میں ذرا آپ حیران ہوں گی کہ میں نے کسی جو ہے ظاہری طور پر میں نے کبھی کسی کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا. یہ تو بڑے افسوس کی بات نہیں. یہ تو ہماری ذمہ داری ایسی ہوتی ہے کہ ہم پولنگ اسٹیشن جا نہیں سکتے تھے. اچھا, کیونکہ میرا ووٹ ظاہر ہے کہ فیصلہ آباد میں ہی بنا ہوا ہے, تو میں نے فیصلہ آباد جانا نہیں تھا. تو اس لحاظ سے ہمارا ایک معاملہ ہوا کہ اس لحاظ بنے کسی کو ظاہر ہے کہ ہم نے نہیں میں نے ووٹ کاسٹ کیا. ظاہر ہے کہ ہماری سرکاری ڈیوٹی ایسی تھی کہ ہم ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے, کہ آپ کو امپارشل ہونا پڑتا تھا. تھینک یو ویری مچ قمر دلشاد صاحب فار ہیونگ اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن ود اس ٹوڈے. ناظرین, آج آپ نے بہت انٹرسٹنگ باتیں سنی قمر دلشاد صاحب کی, اور ہم نے ڈسکشن کی آن دا الیکٹرل پروسیس آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے رول پہ. میں امید کرتی ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائے گی, اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ اے برائٹ فیوچر. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.
हैं।